دو سب سے بڑے کاسٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ، ایک تنخواہیں، دوسرا پینشن۔ تنخواہوں کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے کہ جو بہتر کام کرے اس کو زیادہ تنخواہ ملے، جو کام نہ کرے اس کو نہ ملے۔ اور جیسے آپ نے کہا، جو ہمارے پاس ریڈنڈنسی ہے لوگوں کی، گورنمنٹ میں بہت سی جگہ ایک بندے کا کام کرنے کے لیے 5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا ایک حل نکالیں۔ وہ تو ایک ڈبیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کچھ چیزیں ضرور کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ KPRA میں جو ایک پرفارمنس بونس کا کلچر لایا، وہ ساری گورنمنٹ میں لانا ہے۔ اور جو ریڈنڈنٹ یا جو وہ لوگ ہیں جن کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے، ان کو ہم نے کسی طریقے سے ری ٹرین کرنا ہے، ری یوز کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک ایک فائل نے 10 لوگوں کے تھرو پاس کرنا ہو اور ان کے پاس کوئی کام کرنے کا نہ ہو، تو یا تو وہ کام کو سلو کریں گے یا روکیں گے، یا وہ ایک رینٹ سیکنگ یا کرپشن کی اپرچونٹی بن جائے گی۔ ایک چیز ہو گئی تنخواہیں۔ دوسری جو چیز ہے پینشنز کی، خیبر پختونخوا آج سے 20 سال پہلے 2003-04 میں، مجھے تو کافی کرنٹ لگتا ہے، مے بی اٹس اے ریفلیکشن آف مائی ایج، پینشن پہ لگاتا تھا ہمارے کرنٹ بجٹ کا 0.5%، یعنی لیٹ سے کرنٹ بجٹ ہوتا تھا کوئی 80 ارب، پینشن کا خرچہ ہوتا تھا کوئی 40 کروڑ۔ اس وقت ایک پینشن ریفارم آئی کہ لوگ انفنڈڈ پینشنز، یعنی پینشن کے فائنانس کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، جس سے پوری دنیا سوائے پاکستان موو ہو چکی ہے۔ 2004 میں ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آیا جس کی وجہ سے انڈیا انفنڈڈ پینشن سے فنڈڈ پینشنز کی طرف گیا، اور پاکستان میں خیبر پختونخوا بھی گیا۔ خیبر پختونخوا میں قانون آیا لیکن کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اور 4-5 سال بعد وہ قانون سکریپ ہو گیا۔ آپ سوچیں اگر 40 کروڑ کا پینشن بل تھا اور اس وقت باقی پینشنز فنڈ ہو جاتے، تو آپ نے کہا کہ آج کتنا بل ہے؟ ایک سال میں 110 ارب روپے۔ اگر آپ پورے پاکستان کا لے لیں تو رفلی 1200 ارب روپے۔ ہمارے بجٹس کا، کرنٹ بجٹس کا یہ تقریباً 16% حصہ ہے۔ جو زیادہ خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکار میں کام کر رہا ہے 60 کی عمر میں اس نے ریٹائر ہونا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 35-40 سال کے لیے یہ پینشنز کی پیمنٹ جو ہے وہ ہر سال 22 سے 25% گرو کرے گی، اور اگر آپ اپنی آمدن کا جو ہے وہ ایوریج لے لیں تو وہ 8 سے 9% گرو کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کل کا پرابلم نہیں ہے، یہ آج کا ٹائم بام ہے، بلکہ ابھی یہ ٹائم بام سے بڑھتا ہوا ایک کافی بڑا بام بن رہا ہے، اور 10 سال میں یہ ایک نیوکلیئر بام ہوگا۔ آپ کا پرابلم یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے پیسوں سے فائنانس ہونا ہے۔ اور یہ ایک سول سرونٹ کا پرابلم کیوں ہے؟ کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر نظام نہ بدلا تو 10 سال کے اندر، شاید 5 سال کے اندر اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ آج آپ ریلویز کے امپلائیز لے لیں، پوسٹل سروسز کے امپلائیز میں لے لیں، چونکہ وہ آٹونومس باڈیز ہیں، ان کو پینشن نہیں ملتی ہے، اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یو آر ناٹ آور پرابلم۔ یہ پرابلم شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے 4-5 چیزیں کی، ساری ان پاپولر، لیکن میرے خیال میں وہ بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ ریفارم کے لیے کنسنسس اور ڈبیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے تو کام کر لیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا۔ پہلی چیز، ہم نے ارلی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی۔ 10,000 ٹیچر ہر سال ریٹائر ہو جاتے تھے 45 کی عمر میں، ایٹ دا پیک آف دیئر کیریئرز، پینشن بھی لیتے تھے اور جا کے پرائیویٹ اسکول میں 1-2 لاکھ روپے کماتے تھے۔ کون سا ادارہ یہ کرتا ہے؟ وہ ہم نے 55 سال کی، پہلا صوبہ تھا ہم نے کیا، ہمیں پھر پنجاب نے فالو کیا، اس سے ہمارے سال کی تقریباً 15 ارب روپے بچتے ہیں۔ دوسرا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ جو ہماری پینشن کی ہائرارکی تھی وہ اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ صرف آپ کے ویڈو کو یا آپ کے بچوں کو پینشن نہیں ملتی، ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر گرینڈ چلڈرن کے ویڈوز، پھر بھائی بہن، ان کے بچے، کوئی 13 ڈفرینٹ لیولز تھے۔ انبلیویبل، ایسے بھی لوگ تھے جن کو 2-2, 3-3 پینشنز ملتی تھی۔ میں نے یہ بھی ایک پریزنٹیشن میں چیف منسٹر کو کہا کہ سر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 10 دن میں اپنے نانا غلام اسحاق خان کی پینشن بھی دوبارہ بحال کر سکتا ہوں، کیونکہ اتنی پرمیوٹیشنز ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ دار ملے گا جس کو آج بھی وہ پینشن جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ دس از ریڈیکولس، پینشن 70-80 سال چلتی ہے۔
تو وہ ہم نے ٹھیک کر کے, ابھی بھی واحد گورنمنٹ ہے, واحد صوبہ نہیں جس نے پینشن ہائرارکی ٹھیک کر کے صرف بچوں کو دیتے ہیں, ویڈو کو دیتے ہیں, اور ماں باپ ہم نے شامل کر دیے, کیونکہ ہماری سوشل کانسٹرکٹ میں جو ہے وہ ماں باپ کا ایک مقام ہوتا ہے, اور فائنینشلی کتنی بار ہوگا کہ ایک ان سروس بندے کی ڈیتھ ہو جائے اور ماں باپ جو ہے ان کو ضرورت ہو, تو میرے خیال میں وہ بالکل جائز ہے. جو دو سب سے بڑے قدم لیے, ایک جب وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ڈی ایم جی آفیسرز ایک انکریز مانگ رہے تھے سیلری میں, تو ان سے ایک پینشن ٹیکس اف یو لائک لیا. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ جو پینشن ٹیکس ہے وہ حل ہے یہ جو اگلے 30-35 سال جو لوگ انفنڈڈ پینشنز لیں گے, اس کا حل, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں کے انکریز سے پروگریسولی ایک ٹیکس لیا جائے, تاکہ کم از کم پینشن کا ایک حصہ جو ہے وہ فائنینس ہونا شروع ہو جائے. سب سے مشکل کام وہ یہ کہ قانون بنایا کہ 1 جولائی 2022 سے جو سارے نئے امپلائیز آئیں گے ان کو انفنڈڈ نہیں فنڈڈ پینشن ملے گی, ایک ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن سسٹم ملے گا. یعنی کہ ہوگا کیا کہ وہ اپنے تنخواہ کا 10% ایک پینشن فنڈ میں ڈالیں گے, حکومت 10% نہیں 12% ڈالے گی, اور اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا کہ پینشن تو ان کو اینڈ آف کیریئر مل جائے گی, لیکن اگر وہ حکومت کی سروس جلدی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو 25 سال انتظار بھی نہیں کرنا, وہ جلدی جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں, اور جو ان کے پینشن فنڈ میں پیسے ہیں وہ بعد میں بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, خود بھی ڈالنا کنٹینیو کر سکتے ہیں, پیسے لے بھی سکتے ہیں. جیسے جب میں نے اپنا کریئر چھوڑا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کو اپنی پینشن کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں تو پینشن کی طرف ڈالیں, اگر آپ سارے اپنے پیسے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. میں نے الیکشن لڑنا تھا تو میں نے کہا یار مجھے اپنے پیسے چاہیے, آج بھی میں ان سیونگ سے ہی رہ رہا ہوں. اچھا جی, تو آپ کے یہ سسٹم کو چینج کر دیتا ہے, اور جو سارے نئے امپلائیز ہیں ان کو یہ گارنٹی ہوگی کہ ان کا پینشن مستقبل میں فنڈ ہوگا. اور چونکہ ان کا پینشن فنڈڈ ہے, سرکار اس بات سے بھی نہیں ڈرے گی کہ ہم جو پبلک سیکٹر میں ایک ایشو ہے کہ اچھے لوگوں کی تنخواہیں بہت لو ہیں, اور وہ اس لیے لو ہیں کیونکہ 6 لاکھ لوگ تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں ہیں, پورے پاکستان کو ملا لیں تو کوئی 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ سروس کرتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے تو ہر کسی کو 1-2 روپے انکریز دیتے ہیں, اور دیٹ انسینٹیوائزز پیپل ٹو اسٹیل. لیکن اگر آپ کا پینشن کا نظام فنڈڈ ہو تو ٹیکس پیئر پہ بوجھ ختم, اور آپ کے پاس 5-10 سال میں ایبلٹی آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو کمنجریٹ انکریزز دے سکتے ہیں. اور آخری چیز, جب 10 سال میں یہ پینشن فنڈز بڑھ جائیں گے, میرے خیال میں خیبر پختونخوا کا پینشن فنڈ 10 سال میں 200-250 ارب روپے کا منیمم ہو جائے گا, تو یہ گورنمنٹ کے پاس ایک انویسٹمنٹ کا بھی ٹول ہوگا سیف پروجیکٹس میں, جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کے پینشن کے پیسے جس طریقے سے ایک ریٹرن آپ کے لیے کمائیں گے کہ اس سے آپ کے صوبے کا, آپ کے ملک کا بھلا بھی ہوگا. اٹ از ٹرانسفارمیٹیو. اس سے زیادہ گالیاں مجھے کسی چیز پہ پرسنلی پڑی نہیں. IMF کا ایجنٹ, ورلڈ بینک کا ایجنٹ, سرکاری ملازموں کا دشمن, لیکن مشکل ریفارم کرنا ہے تو کرنا ہے وہی لوگ, اگر کبھی کبھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا واٹس گڈ فار دیم, بٹ آئی ایم پراؤڈ کہ ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے جو پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے نہیں کر کے دکھائی. سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا خطرہ تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی کر رہے ہیں جنہوں نے 35 سال نوکری کی ہوگی, اور جب حالات برے ہو جائیں گے جیسے ریلویز میں ہے یا پوسٹل سروسز میں ہے, ہم کہیں گے جی آج ہم آپ کو پینشن دیتے ہی نہیں ہے. بڑا سوچا شارٹ ٹرم میں ہم نے یہ پینشن فنڈز, کیونکہ گورنمنٹ میں کیپیسٹی نہیں ہوتی, ہم نے 11 بڑے فنڈ مینیجرز کو جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں ان کو دے دیا, اور امپلائی کی چوائس ہوگی کہ وہ کون سا فنڈ مینیجر استعمال کرتا ہے, اور وہ ہر سال جو ہے وہ فنڈ مینیجر چینج بھی کر سکتا ہے, وہ چوائس ہم اس کو دے رہے ہیں. رائٹ. میڈیم ٹرم میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک اپنا فنڈ مینجمنٹ یا ایسٹ مینجمنٹ یونٹ بھی بنانا چاہیے, بٹ اس کے لیے ہمارے سسٹم میں اتنی میچورٹی آنی چاہیے کہ کل ہم یہ الزام نہ لگائیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ یہ فلانی جگہ انویسٹ کر دیا یا یہ انویسٹ کر دیا. کیونکہ اگر گورنمنٹ اپنا ایسٹ مینجمنٹ یونٹ بنائے لیکن وہ رنگ فینسڈ ہو, رنگ فینس سے مطلب کہ اس میں ہم پولیٹیکل لوگ نہ ڈالیں, بہترین ایسٹ مینجمنٹ کے پروفیشنلز ہی ڈالیں, تو وہ پھر جو گورنمنٹ کے پاس پول ہوگا وہ موٹر ویز جیسے پروجیکٹس میں یا ڈیمز جیسے پروجیکٹس میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے, جن کا ریٹرن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہو, اور صرف ایک سیونگ انسٹرومنٹ میں ڈالنے سے
بہتر بھی ہو. یہ کوئی نئی چیز ہم ایجاد نہیں کر رہی ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہماری فسکل اسپیس, ہمارے امپلائیز کی ویلیو پروپوزیشن وہ بالکل بدل جائے گی.